میں اس سوال پوچھنے پر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف یہ توجہ دلائی ہے. اگر آپ اس سارے سلسلے میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جس میں ہم چینلز کو لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا کمپیریزن کریں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑا ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پیمرا کو جواب دیں ہیں، وہ پبلک کو جواب دیں ہیں، وہ اپنے کولیز کو جواب دیں ہیں، وہ ہر شعبے کو، ہر ادارے کو جواب دیں. سوشل میڈیا مادر پدر آزاد ایک شتر بے مہار قسم کا ہمارے سامنے فینومینن آیا ہے. بلا وجہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل بلا وجہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں صرف ویورشپ لینے کے لیے. اور وہ یوٹیوبر جن کی کبھی بھی ویورشپ 70-80 سے اوپر نہیں گئی تھی، وہ جھوٹ بول کے اور افواہ سازی کر کے 40-50 ہزار کی ویورشپ لے رہے ہیں. وہ چیز باقیوں کو اس طرف انسپائر کرتی ہے کہ خبر بناؤ، اپنا سودا بیچو، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے ایک بندے کی تصویر فیس بک سے اٹھا کے اس کو ایڈٹ کر کے ٹنڈ کرا کے یہ دیکھیں جی یہ ٹنڈ ہو گئی. بھائی بات یہ ہے، آپ نے یہ بات کہہ کے پولیس کے امیج کو مجروح کیا. پولیس وہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ٹنڈے کرنا کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور اس طرح کہ جی وہ پکڑا گیا، وہ اچھا میں ہیڈ کر رہا ہوں اس انویسٹیگیشن پینل کو، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ بندہ گرفتار ہو گیا، لیکن اس یوٹیوبر کے علم ہے کہ بندہ گرفتار ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو، اسٹیٹ کو بڑا سخت لیجسلیشن کرنا پڑے گی. دیکھیں آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں تمام سخت لیجسلیشن کے متحد ہیں. یہ سوشل میڈیا والوں کو بھی اسی لیجسلیشن کے نیچے لانا پڑے گا تاکہ جو جینون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو. لیکن یہ جو برسات کے موسم میں اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پبلک کو کنفیوز کرتے ہیں، پولیس کی تفتیش کو وہ سیبوٹیج کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دے مسٹ بی پنشڈ ود آئرن ہینڈ. بلاج کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ہے وہ تفتیش کہاں تک پہنچی اور کتنے ملزم حراست میں ہیں؟ ہماری انویسٹیگیشن کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے جب تک ہماری تفتیش مکمل نہ ہو جائے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل وداؤٹ اینی ڈیلے ہم اس تفتیش کو مکمل کریں اور تمام ایویڈنسز کو کلیکٹ کر کے عدالت میں سبمٹ کریں. اچھا، جس طرح ڈی جی جو آرگنائز کرائم ہے عمران کشور، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بہت ہی تانے بانے جو ہیں وہ تمام ملزمان سے جو تفتیش کی گئی ہے، وہ مقدمہ میں جو نامزد ایک ملزم ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ریڈ وارنٹ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں یا پروسیس میں، اور کب تک ٹیم جو ہے وہ اس نامزد ملزم کی گرفتاری کے لیے جائے گی؟ میں آپ کو اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ملزم ملک سے فرار ہو کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہ سمجھے. اس سلسلے میں پورا ایک پروسیجر موجود ہے. بعض ملکوں کے ساتھ ہماری ایکسٹراڈیشن ٹریٹی جس کو معاہدہ حوالگی مجرمان کہتے ہیں وہ موجود ہے. اس سلسلے میں ہم نے وہ پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے اور اگر وہ کسی بھی ملک میں جا کے چھپے گا ہم انٹرپول کے ذریعے بھی گرفتار کر کے اپنے ملک میں اسے واپس لا کے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. آفتاب صاحب، ایک بہت ہی اہم بات ہے، جس طرح بہت، اب میں کسی کا نام نہیں کوڈ کرتا، بہت بڑے افسر جو ہیں وہ اس طرح کے گروپس کے باقاعدہ دوستی ہوتی ہے ان کی. ایک شکیل بٹ کے بارے میں بہت سی ریومر ہے، جو جب ٹیپو کا مرڈر ہوا تو وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھا، اس وقت وہ ASI تھا، ابھی وہ CIA میں ہی سب انسپیکٹر ہے، بلاج کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. کیا اس کو ایویڈنس کے لیے شامل تفتیش کیا گیا ہے یا اس سے کچھ پوچھا گیا ہے؟ چونکہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہہ دیجیے گرفتار ہے، جو کہ گرفتار نہیں ہے. وہ اگر وہاں پہ گیا ہے اور اس نے پسٹل اٹھایا ہے تو اس نے پولیس کی مدد کی ہے. کیا اس کو کسی ایویڈنس کے لیے بلوایا گیا ہے؟ پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ شکیل بٹ کو نہ ہم نے گرفتار کیا ہے نہ ہم نے حراست میں لیا ہے. تفتیش چونکہ ہم نے ہر اس بندے کی کرنی ہے جو اس مقدمے میں ریلیٹڈ ہوگا، وہ چاہے پولیس افسر ہو، وہ چاہے تاجر ہو، چاہے وہ مافیا کا بندہ ہو. ہم نے ہر بندے کو انٹروگیٹ کرنا ہے اور جس کے لیے ہمیں انکریمینیٹنگ ایویڈنس مل گئی، ایسی شہادت مل گئی جو اس کو کرمنل ایکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو، وی ول اریسٹ ہم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینڈ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن.
اچھا، ایک ڈرائیور جو موقع پر جو گاڑی استعمال ہوئی جو رینٹ کی تھی، جو آپ نے بھی آن کیا ہے، اس کا جو ڈرائیور ہے حسنین حیدر، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کرائے کی گاڑی ہے یہ، جب فائرنگ ہوئی تو میں گاڑی لے کے نکل گیا، جو بعد میں پکڑا بھی گیا۔ اس میں ایک نامزد ملزم کا قریبی عزیز بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، برادر نسبتی کہہ لیں سالہ پنجابی میں جس کو کہتی ہیں، کہ وہ بھی اس میں شامل تھا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے ابھی۔ ہم مختلف ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی اس مقدمے کے ساتھ کسی بھی کرمنل ایکٹ میں یا کسی بھی کرمنل کنٹریبیوشن کرنے میں انوالو ہوگا تو ہی ول بی اریسٹڈ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملزم کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے قانون اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شہادت پہلے حاصل کریں، گرفتار اسے بعد میں کریں، نہ کہ پہلے آپ بندے کو پکڑ لیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شہادتیں کلیکٹ کریں۔ اکارڈنگ ٹو لا، جو قانون کا تقاضا ہے اور جو قانون کی روح ہے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ ایک منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، جو ایک ٹرو پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ تعداد بتا سکتا ہے لیکن نام نہیں بتائے گا۔ اپنی جو انویسٹیگیشن کی ڈیوٹی ہے وہ کسی کی خوشی کے لیے یا کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ آئی ایم سرونٹ آف پولیس رولز، پولیس آرڈر اینڈ کرمنل پروسیجر کوڈ۔ میں نے اس کے مطابق تفتیش اینڈ کرنی یو ہے۔ آلسو پبلک سرونٹ۔ آف کورس آئی ایم پبلک سرونٹ۔ پبلک چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ چلے اصل بات، سوشل میڈیا سے تو تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ۔ آئی ایم آنسریبل ٹو مائی چین آف کمانڈ۔ تو چونکہ تفتیش ابھی ہماری مڈل میں ہے، مڈل کی تفتیش میں میں کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ میں تمام ممکنہ شہادتیں کلیکٹ نہ کر لوں۔ آئی ایم ان دا پروسیس آف کلیکشن آف دوز ایویڈنسز۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کا یہ حق ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری تفتیش کے مکمل ہونے کا اور ہمارے پینل کے، دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پینل میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ آفیسرز تھے وہ محکمے نے ہمیں اکٹھا کیا۔ شہزاد رفیق اوان، ہی از اے نون، ان کے والد صاحب ڈی سی رہے ہیں، بہت اچھا آفیسر، ہی از اے نون میچور اینڈ پروفیشنل آفیسر۔ میاں معظم ڈی ایس پی اور اطہر صاحب ڈی ایس پی، یہ بہت اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں، اور ہم وی آر ورکنگ لائک اے ٹیم۔ ہم ایک ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اگر ہم کنکلوڈ کریں گے تو ہم چاروں اس کے سگنیٹریز ہوں گے انشاءاللہ۔ مطلب ہے کہ آپ قاتلوں کے قریب تک پہنچ گئے ہیں؟ جی، ہماری تفتیش کافی حد تک میچور ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ میرے لیے بھی ایک تکلیف دہ لمحہ تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بالاز ٹیپو کو ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا، اور میری ان سے شناسائی رہی، پہلا انٹرویو کرنے کا موقع ملا اور ان کی زندگی کے حالات جاننے کا موقع ملا۔ وہ بالکل بھی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ چاہتا ہو کہ یہ دشمنداری آگے بڑھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس معاشرے میں امن ہو، خود اس امن کا فائدہ اسے بھی ہو۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی نسلیں آگے بڑھیں، لیکن ایسا کیوں ممکن نہ ہو سکا؟ تو آج بھی ہم یہ جب انہیں یاد کر رہے ہیں تو ہم اداروں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دشمنداری کو ختم کروائیں کسی طریقے سے۔ آپ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کون لوگ اس قتل میں ملوث ہیں، اور ایک ایسے شخص کا قتل جو معاشرے میں امن چاہتا ہو، جو وہ معاشرے کے امن کا قتل ہے۔ اپنے اداروں سے یہ التماس بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر جلد از جلد حقائق کو سامنے لائیں تاکہ عوام میں جو اس وقت بے چینی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، لانے کے بعد